گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا کی مبارک زبان کی بات ہو رہی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ کن کہتے ہیں ہو جا، اور کنجی کہتے ہیں چابی۔ نافذ سے مراد جاری، اور فصاحت سے مراد ہے عمدہ کلام، خوش بیانی۔ دلکش سے مراد دلوں پر اثر کرنے والا، اور بلاغت سے مراد ہے موقع محل کے مطابق اچھی گفتگو کرنا، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو ہے نا، وہ تقدیر الہی کی چابی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سنیے کہ ایک شخص آ رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو خثیمہ ہو جا، یا یہ فرمایا کہ اے اللہ اس کو ابو خثیمہ بنا دے۔ تو وہ جب شخص قریب آئے تو وہ حضرت ابو خثیمہ ہی تھے، یعنی نبی پاک جو فرماتے جس کے بارے میں وہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ کن کی کنجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا، جو فرماتے وہ ہو جاتا اللہ کی عطا سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب پورے جہان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا دونوں جہانوں میں حکومت ہے، کیونکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمینوں پر ہیں۔ آسمانوں پر دو وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہیں۔ تو گویا میرے آقا کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ تو ایسی جاری اور ساری حکومت پہ لاکھوں سلام ہو۔ اور سبحان اللہ، باتیں کیسی! اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس زبان سے نکلنے والی پیاری پیاری میٹھی میٹھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باتیں کیسی کہ اس زبان سے نکلنے والی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی، علم و حکمت سے بھرپور باتوں پر بے شمار درود و سلام، اور اس زبان حق ترجمان کی اعلیٰ اور موقع محل کے مطابق شاندار بلاغت کے ساتھ عمدہ گفتگو پر لاکھوں سلام ہو، جس سے نکلنے والا ایک ایک لفظ زمانے کی مشکلیں حل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی کلام پر، اسی خوبصورت کلام پر اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ اشعار لکھے نا کہ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس مبارک کلام کی بات ہو رہی ہے، اس پیاری زبان کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ جھومتے جائیے، سنتے جائیے۔ لکھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی مبارک گفتار ہی کا تذکرہ جاری ہے. کیا پیاری بات لکھی، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. آئے ہائے کیا انداز ہوگا میرے آقا کی مبارک باتوں کا. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. لذت کہتے ہیں سرور کو، اور خطبہ واعظ و نصیحت جب کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے. ہیبت سے مراد روب و دبدبا ہے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ سے نکلنے والی پیاری پیاری رحمت والی گفتگو جو تھی، پیاری پیاری اور رحمت والی جو باتیں ہیں، ان کے لذت و سرور پر لاکھوں رحمتیں ہوں. اور آپ کے پرکشش خطبہ و بیان، کیونکہ صحابہ اکرام کا یہ بیان موجود ہے روایتوں میں کہ جب نبی پاک جنت اور دوزخ پر بیان فرماتے تو ہمیں ایسا لگتا ہم اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں یا اپنی آنکھوں سے دوزخ کو ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک ہیبت طاری ہو جایا کرتی. آخرت کی بات ہوتی تو ہچکیاں بن جاتی. اللہ اکبر. اس ہیبت پر بھی لاکھوں سلام، اس لذت پر بھی لاکھوں سلام. کیا باتیں ہوا کرتی اور کیا مبارک خطبہ ہوا کرتا. اور اب اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. گچھے سے مراد کسی شے کی کثرت اور مجموعہ. ایک ہی شاخ پر جب بہت سارے پھل ہوں یا پھول ہوں تو اسے گچھا کہا جاتا ہے. اور لچھے سے مراد پیچیدہ مسائل. اچھا، اب نزہت سے مراد چمک اور پاکیزگی. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کون سے گچھے ہیں، یہ کون سے لچھے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی سچے موتیوں کی لڑی جیسے جو دانت مبارک ہیں نا، جن سے نور کی کرنیں گویا چھن چھن کر باہر آتی، اور جب وہ باہر آتی تو گلیاں اور بازار روشن ہو جایا کرتے. ایسے نور کے لچھے جھڑتے. سبحان اللہ. اب یہاں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تو دانت مبارک سے نور کی کرنیں نکلا کرتی. تو ان چمکدار ستاروں کی پاکیزگی پر، ان کی خوبی پر لاکھوں سلام ہوں. میرے آقا جب مسکراتے تو گویا نور کی کرنیں نکلا کرتی. مبارک دانتوں کا تذکرہ ہے. امام عشق و محبت لکھتے ہیں، ذرا دونوں اشعار سنیے گا. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام. اب چلتے ہیں اس مشکل الفاظ کے معنی کی طرف. تسکی کہتے ہیں تسلی کو، اور تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو. سبحان اللہ. اچھا، اب شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی یا میٹھا ہونے کو، اور نظارت سے مراد تازگی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس پیارے انداز میں نبی پاک کے تبسم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کوئی جتنا بھی غم میں ہو، پریشانی میں ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اس کو تسلی مل ہی جاتی ہے تو وہ روتا ہوا خوش ہو کر ہنسنے لگ جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک مسکرانے کی عادت پر لاکھوں سلام. صحابہ کرام علیہم رضوان کہا کرتے کہ ہم نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا وہ ہماری طرف جب نظر فرماتے تو مسکرا کر ہی فرماتے. اللہ اکبر. اس میں میرے اور آپ کے لیے درس بھی ہے. کیا ہم مسکراتے ہیں؟ دیکھیں
دیکھیں نا ہمیں بھی تو دنیا میں مسکراتا چہرہ ہی اچھا لگتا ہے، تو ہم بھی مسکرایا کریں، انشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوگی، اور سنت کی نیت سے مسکرائیں گے تو مسکرانے کا ثواب بھی پائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا جو مبارک گلا ہے، اللہ اکبر، اس پر بھی ذکر کیا ہے کہ سرکار مدینہ کے گلوئے خوش نوا سے نکلنے والی پیاری آواز، سبحان اللہ، گویا دودھ اور شہد کی نہر جاری ہو جایا کرتی۔ نبی پاک تمام لوگوں سے زیادہ اچھی آواز رکھا کرتے، اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی سب میں یہ موجود ہے۔ میرے آقا کے گلے مبارک کی تر و تازگی پر لاکھوں سلام ہوں، یعنی میرے آقا کے بول بھی ایسے ہوتے کہ وہ میٹھے ہوتے۔ آج ہم بھی میٹھے بول بولنے والے بن جائیں۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، ہم کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں مگر اچھے بول تو کہہ دیں، شربت نہ دیں نہ دیں کرے بات لطف سے، شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ مگر آج پرابلم یہ ہے، ہمارے پاس کوئی آ جائے تکلیف بتانے، ہم مرہم رکھنے کی بجائے اس پر نمک چھڑکا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ نبی پاک کی مبارک عادت سن رہے ہیں کہ وہ مسکرایا کرتے، وہ میٹھے بول فرمایا کرتے۔ اے کاش سنت پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ آئیے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ ہونا ہے، ان مبارک ہاتھوں کی مبارک عادتوں کی بات ہونی ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اب ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ موج کہتے ہیں لہر کو، جوش کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، سماحت کہتے ہیں جود و عطا کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں نبی پاک کے اس مبارک وصف کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف ہاتھ بڑھاتے، سبحان، دستے کرب جس طرف اٹھاتے، جود و عطا سے مالا مال کر دیتے، اتنا عطا فرماتے کہ سامنے والا گویا یہ کہتا کہ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ کئی حدیثوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ پیارے آقا نے اتنا عطا کیا کہ لینے والے کے پاس گویا سمانے کے لیے جگہ نہ ہوا کرتی۔ نبی پاک کے در پر جو آتا خالی ہاتھ نہ جاتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ کا دست عطا سب سے بڑھ کر سخی تھا، جود و عطا کے اس سمندر پر کیوں نہ درود و سلام بھیجا جائے۔ تو اسی سخاوت، اسی عطاؤں کی خوبصورت عادت پر اعلیٰ حضرت گویا درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، بار کہتے ہیں وزن کو، اس کے بوجھ کو کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک وہ ہیں کہ ان کے بازوؤں میں کتنی قوت ہے، ان بازوؤں سے دونوں جہانوں کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، دنیا میں بھی اپنی امت کی فکر ہے، محشر کے دن بھی شفاعت کرنی ہے، تو بارے دو عالم اٹھایا ہوا ہے، مگر پھر بھی پرواہ تک نہیں ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، سکون ہے، تازگی ہے۔
ایسے مبارک بازوؤں کی قوت اور طاقت پر بھی میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت تضمین ایک شاعر نے لکھی نا کہ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دونوں اشعار پھر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک ہاتھوں کی بات کرتے کرتے اب عاشقوں کے امام انگلیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر مبارک ناخنوں کا تذکرہ کس انداز میں کیا، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ ان دونوں اشعار کو سمجھنا ہے اور ایمان تازہ کرنا ہے۔ اچھا اب یہاں پہلے شعر میں کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے، اشارہ یہ ہے کہ وہ کون سے نور کے چشمے ہیں، وہ کون سے دریا بہیں۔ ایک سے زائد بار میرے آقا کی انگلیوں سے سبحان اللہ پانی کا ظہور ہوا، اور حدیبیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ 1500 صحابہ تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے وہ فوارے جاری ہوئے، 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، بلکہ حضرت جابر کہتے ہیں ایسا جوش تھا ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی پورا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس معجزے کو تو اعلیٰ حضرت نے کئی مواقع پر بڑے پیارے پیارے انداز میں بیان کیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو انہی چشموں کی بات ہو رہی ہے کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مگر دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت نے جو ناخنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، مشکل کشائی کہتے ہیں حاجت پوری کرنا، ہلال کہتے ہیں پہلے دوسری رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہلال ہوتا ہے۔ اچھا اب اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں گے، جو ہلال ہے وہ ناخن کی مشابہ بھی ہوتا ہے، بالکل پتلا سا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن ہے نا، صحابہ اتنا اس سے محبت کرتے کہ وصیت کرتے، اپنے پاس سنبھال کر رکھتے اور وصیت کرتے کہ قبر میں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تبرک ہے کہ ہمارے ساتھ جائے گا تو اس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو گویا میرے آقا کے جو ناخن ہیں نا، وہ ناخن نہیں بلکہ ہلال ہیں۔ اچھا ہلال تو عید کا پتہ دیتے ہیں، تو یہ عید مشکل کشائی ہے، قبر میں ساتھ جاتے ہیں تو جنت کی بشارت دلا دیتے ہیں، مشکل حل ہو جاتی ہے اور جنت میں جانے کی عید مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ناخن ہیں کہ عید مشکل کشائی کی بشارت دینے والے ہلال ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت پر بھی لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں
سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ان دونوں اشعار میں کیا شاندار، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ کل جہاں ملک، اب دونوں جہانوں کی ملک، سارے عالم کی جو ملک ہے یعنی جو بادشاہی ہے وہ پیارے آقا کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود غذا کیا ہے؟ وہ جو کی روٹی ہے۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، کیسی قناعت والا وہ شکم تھا کہ سارا عالم ملک ہے پھر بھی جو کی روٹی غذا ہے۔ حالانکہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ آقا فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں، بادشاہ میرے آقا کے غلام رہے، مگر جو کی روٹی میرے آقا کی غذا ہوا کرتی۔ ہمارے فرج بھرے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کمی آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ سیکھیے نبی پاک کی سادگی سے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک جگہ لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب مشکل آ جائے تو نبی پاک کی ان اداؤں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ملک میں سارا عالم ہے مگر غذا جو کی روٹی ہے۔ آگے سنیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی شفاعت کا انداز کیا ہوگا؟ جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس میں ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ کھنچ کر یعنی مضبوطی سے باندھنا، کمر سے مراد پشت ہے، حمایت سے مراد ہمدردی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو کوئی مضبوط کام پکا کرنا ہو نا، وہ کمر پر پٹی باندھ لیتا ہے، تیار ہو جاتا ہے بالکل عزم اور پکے ارادے کے ساتھ۔ فرماتے نبی پاک نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے غلاموں کی ضرور شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کے لیے کمر کس لی ہے، انشاءاللہ اپنے غلاموں کو پکڑ کر اللہ نے چاہا تو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہی انداز کیا ہوگا؟ مولانا حسن رضا خان صاحب نے، برادر اعلیٰ حضرت نے ہمیں اس بتایا نا کہ کیا لکھتے ہیں، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ آقا اس طرح امتیوں کو تلاش کریں گے جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے، وہ جس طرح تلاش کرتی ہے دوڑ دوڑ کر۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں نا کہ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، دوڑ دوڑ کر اپنے غلاموں کو پکڑ رہے ہوں گے۔ ایسے آقا ہیں جنہوں نے حمایت کے لیے، شفاعت کے لیے کمر کس لی ہے۔ اس شفاعت، اس حمایت پر بھی لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ میرے رضا لکھتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور نئے نعت خواں بھی شامل ہوئے ہیں، اس سلسلے کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے ایک اور نئی طرز کے ساتھ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب خاک گزر کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ خاک گزر کہتے ہیں راستے کو، اور کفے پا یعنی پاؤں کا تلوا، اور حرمت سے مراد عزت ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گزر گاہ کی قسم تو قرآن نے گویا ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے نبی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہر کی قسم کھائی گئی جہاں میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، اسی خاک گزر کی جو قسم ہے وہ قرآن نے کھائی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ یہی تو کمال اعلیٰ حضرت کا کہ وہ اپنے اشعار میں کبھی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کبھی احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر جن گلیوں میں نبی پاک کے قدم لگنے سے گلیاں اتنی عظمت والی ہو گئیں، ان تلووں کی عزت و عظمت پر کیوں نہ لاکھوں سلاموں کا نذرانہ محبت پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرے شعر میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کر رہے ہیں کہ جس خوبصورت اور پیارے رحمت و نور سے بھرپور وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، گویا مدینے کا چاند چمکا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال کی ولادت باسعادت ہوئی، ان دلوں کو ایمان کی زندگی عطا کر دینے والے لمحات پر بھی لاکھوں سلام عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یعنی پیارے آقا کی ولادت کے خاص وقت پر بھی لاکھوں سلام، اور واقعی وہ تو عاشقان رسول کی عید کا وقت ہوتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے۔ تو پیارے آقا کی آمد تو گناہ گاروں کی عید ہے، تو پھر کیوں نہ اس گھڑی پر سلام بھیجا جائے۔ ذرا دونوں اشعار سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ خائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ روز ازل کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آغاز، ازل کہتے ہیں آغاز، تخلیق کائنات سے بھی پہلے، یادگاری یعنی یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کیا، ظاہری حیات طیبہ کا یہ پہلا سجدہ تھا، مگر اس سجدے میں بھی گناہ گار امت کو یاد رکھا۔ جمیل رضوی صاحب لکھتے ہیں نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پہلا سجدہ کیا، اس میں بھی امت کو یاد رکھا، یادگاری یہ امت تھی،
اس سجدے پر بھی لاکھوں سلام، اور ایسا سلام کہ روز ازل سے درود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نبی پاک پر روز ازل سے لے کر تا ابد درود نازل کرے، درود نازل فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، جو ہم گناہ گاروں کو نہیں بھولے۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستاں کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ ترک پستاں یعنی پستاں کو چھوڑ دینا، اور نسبت کہتے ہیں برابری کو، آدھا آدھا کرنے کو۔ نبی پاک علیہ السلام جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے، آپ کے اور بھی بچے تھے، میرے آقا جب دودھ پیتے تو ایک طرف سے پیتے، باقی دوسری طرف اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہاں بھی انصاف تھا، وہاں بھی وہ نسبت تھی کہ باقی حصہ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گئے تو ان کے بچوں کا حق انہیں نہ ملا۔ نبی پاک نے وہاں بھی ان کا خیال رکھا، وہاں بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے، حالانکہ وہ شیر خاری کی عمر تھی، وہ تو دودھ پینے کی عمر تھی، مگر یہ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کا عالم ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیا انداز پیارے آقا علیہ السلام کا ہے، ذرا سنیے دونوں اشعار۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پستاں کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پیستہ کرے، بھائیوں کے لیے ترک پیستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔